الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں اور ماں بہنوں، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور آج جو حالات حاضرہ اور وقت کا جو تقاضا ہے وہ ہمیں کہنے کے لیے مجبور بھی کرتا ہے، ہمیں بھی مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ بھئی قوم کے ذمہ دار جب علم قرآن و حدیث کو سیکھ لیا اور قرآن حدیث کو ہم نے حاصل کیا تو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عوام الناس کے رابطے میں آنا، عوام الناس کو اپنا جتنی صلاحیت ہے اور اپنے پاس جو علم ہے وہ عوام تک پہنچ جائے، اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ اس طرح کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو اجتماع کی شکل میں جوڑ کر اور محفل بنا کر سجا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور پیغام کو آپ تک پہنچایا جائے، ورنہ ہماری ان پروگرام سے نہ کوئی مالی غرض ہے،
نہ ہماری کوئی شہرت اور عزت جو ہے ہمیں درکار ہے کہ آپ لوگ ہماری واہ واہ کرو، تعریف کرو، نہیں، بالکل ہرگز بھی نہیں، بالکل دل صاف ہے ہمارا اس بارے میں۔ شہرت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے گا تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک ذلیل کرے گا تو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو آپ بالکل یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن سال کے 365 دنوں کے اندر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے امامت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اگر ہم نے منصب امامت پہ نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عوام کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے ربط اور ضبط رکھنا، قیامت کے دوست اور قیامت کے اوڑبا اور قیامت کے جو ہے اللہ کے عذر سے ہم بری ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر میں اس پہ رہوں کہ جی نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں، مولانا اور ہیں، مولانا وہ کریں گے، تو خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن میدان حشر میں سوال نہ کر لیں گے تمہیں یہ علم دیا گیا، تمہیں یہ ہنر دیا گیا، میری مخلوق کو آپ نے کیوں نہ پہنچایا۔ اس لیے آپ کے سامنے آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ افراتفری بند کرو اور جم کر بیٹھو۔ میں آپ کو ایسی موٹی بات بتانے کی جو کوشش کروں گا جو آج اس وقت کے اندر بہت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اسلام دن بدن ماند پڑتا جا رہا ہے، دین اسلام پرانا ہوتا جا رہا ہے، جنہ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ یہ کہنے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن عوام کا جو نظریہ بن رہا ہے اور عوام جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، مجھے آج اس کے اوپر جو روشنی ڈالنی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی 19ویں پاری کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ کے واسطے دل کی توجہ چاہتا ہوں آپ سے، دل کی توجہ، میں دل کا درد لے کر آیا ہوں، دل کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے میرے اور آپ کے، وہ ساری کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی بعثت ہوئی، آپ مبعوث ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو چاروں طرف ظلمت تھی، اندھیری تھی، لوگ اپنے حقیقی مالک کو بھولے ہوئے تھے، لوگ 360 معبود اور دیوتا بنا کر رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور شیطان نے قوم کو اس طرح گمراہ کیا جیسے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور بڑے بڑے جتنے موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگان دین ہیں اور یہ بڑے بڑے جو ہیں اکابر تمہارے گزرے ہیں، ایسا کرو تم ان کی تصویر، مورتی، فوٹو بنا کر کعبہ میں رکھو، پھر تمہیں عبادت کا مزہ آئے گا۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ تمہیں جو ہے عبادت کا پھر مزہ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، عیسیٰ روح اللہ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کی جو ہے عبادات کو نقل کرنے کے لیے اور اچھی اچھی عبادت کرنے کے لیے وہ مورتیاں، تصویریں بنا کر کعبہ میں نصب کر دی۔ جب یہ پیڑھی گزر گئی، موت برحق ہے، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولاد رہے گی۔ تو جب یہ پیڑھی گزر گئی جن کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، تو دوسری نسل آئی، دوسری نسل کے اندر شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا تو انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر شرک کی ابتدا کر دی اور شرک ہونے لگا، اور کعبۃ اللہ جیسا جو اللہ کا گھر ہے، جہاں حج پڑھنے ہم جاتے ہیں، جو ہمیشہ سے اللہ کا پہلا گھر ہے،
قرآن کریم آواز دیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا عبادت کی گاہ بنائی گئی، جو عبادت کی جگہ بنائی گئی، جو سجدے کی جگہ بنائی گئی، جو اللہ کو یاد کرنے کا مقام بنایا گیا، وہ مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف ہے۔ آنے والی نسل کو یوں بتایا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان کو پوجا کیا کرتے تھے۔ آخر یہاں سے شرک کی ابتدا ہوگی۔ جب چاروں طرف ظلمت تھی، اندھیری تھی، تاریکی تھی، کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، مکہ المکرمہ نہیں تمام فضائیں بھری ہوئی تھی، ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ جب آپ آگئے، آپ نے اعلان کیا، اور لوگوں تم کیا کر رہے ہو؟ کون سے راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم اپنے حقیقی مالک کو پہچانو، تم اپنے خدا کو پہچانو، تم اللہ رب العزت کو پہچانو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا۔ لوگ کہتے تھے اس کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے، کیا چیز ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں محبوب کبریا ہوں، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیے جائیں۔ ہمیشہ لوگوں کی عادت رہی ہے میں ہی ہوں، کوئی کرامت جب تک نہ دکھا دی جائے، کوئی معجزہ، کوئی ایسا عجوبہ نہ دکھا دیا جائے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ عوام کو دعوت دے رہے ہیں اپنے خالق و مالک سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، ربط ضبط بنانے کے لیے لوگوں میں دعوت دی جا رہی ہے، لیکن لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، اور لوگوں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات جو بڑے بڑے بت تم نے بنا کے رکھ رکھے ہیں، اور لوگوں کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، یہ مورتی، یہ تصویر تمہارا حقیقی خدا نہیں، بلکہ تمہارا حقیقی خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دن میں پیدا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، جس نے ساتوں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پہ عرش کے اوپر اپنا قیام فرمایا۔ ارے اس حقیقی مالک کو مانو، اس خدا کی عبادت کرو، شرک کے گڑھے میں نہ پڑو، شرک کی بھٹی میں نہ جاؤ۔ لیکن قوم ماننے والی کہاں ہیں جب تک کہ پورے دلائل نہ سن لے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں دنیا میں جب آئے ہو تو موت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، موت بھی ہے، موت کا سامنا کرنا پڑے گا، زندگی ہمیشہ کی نہیں دائمی، بلکہ موت بھی ہے، موت کا پیالہ پینا پڑے گا، اور موت کے بعد کے اندر واپس خدا کے حضور اور خدا کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ بس اب میری بات کا یہاں سے آغاز ہے، توجہ چاہتا ہوں بیٹے ہو تم خاموش ہو، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھلا جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو بھلا ہمیں واپس ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں زندہ کر سکتی ہے؟ آج بھی ہمارے نوجوان جو ٹیکنالوجی اور سائنس اور جو سوشل میڈیا کے عادی لوگ ہیں،
اور یہ طرح طرح کی یہود و نصارہ کی تمام ویڈیوز دیکھ کر آج بھی لوگوں کا دماغ خراب ہے، ہمارے نوجوانوں کو تو ضرور خراب ہے، ان کے دل میں یہ بات جمتی نہیں اور یہ دل میں آتی نہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کے دربار میں اور اللہ کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ آج بھی لوگوں کا وہی کافروں والا خیال ہو رہا ہے۔ تو آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کافر کہنے لگے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، بھلا مسلمانوں میں موت ہو گئی اور ان کے لیے قبر کھود دی گئی، قبر کھودنے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا، تھوڑے دن کے بعد کے اندر پورے چمڑی کو، گوشت اور پوست کو کیڑوں نے کھا کر مٹی کر دیا اور ہڈیاں مٹی نے گڑا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، مٹی بنا دیا۔ اور ہندو بھائیوں کے یہاں موت ہو گئی، اس کو مسان میں لے گئے، شمشان گھاٹ میں لے گئے، آگ کی چتا پر رکھا، ان کو جلا دیا، راگ بنا دیا، کچھ راگ کو گنگا ندی کے اندر بہا دیا گیا، کچھ ہواؤں میں ڈال دیا گیا، کچھ ندیوں میں ڈال دیا گیا۔ کافروں کا سوال تھا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو بھلا مر گئے، مٹی ہو گئے، ہواؤں میں فضاؤں میں بکھر گئے، پھر کون ایسی ذات ہے جو ہمیں واپس زندہ کر کر کھڑا کر دے گی؟ بہت پیچیدہ، بہت اہم سوال ہے آج میرا یہ۔ او بھائیو، تمہارے لیے میں موضوع صبح سے تیار کر رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں، میرا باپ کی نہیں ہے قرآن۔ غور کریں، آنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کا جواب دیا، فرمایا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انسان کو کچھ یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے تھا نا، اولا یذکر الانسان، انسان کو ذرا یہ بھی تو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے نا، انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ارے پہلے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم کوئی شے ہی نہیں تھے، کوئی چیز ہی نہیں تھے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے پہلے، پھر اللہ نے تمہیں انسان بنا کر کھڑا کر دیا اور تمہیں یہاں لا کر طرح طرح کے تمہارے چہرے بنا دیے، تم طرح طرح کی تمہاری جو صورتیں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہزاروں کروڑوں انسان ہیں، اللہ کے یہاں ایسا فرما ہے اور ایسا ڈھانچہ ہے کہ کوئی کسی کی شکل کسی سے میچ نہیں کھاتی، کسی سے نہیں ملتی۔ اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے، کئی پیڑھیاں، ہزاروں پیڑھیاں گزر گئی اور ان کے فوٹو آج تک موجود ہیں، مجال ہے کہ ایک دوسرے کی تصویر ایک دوسرے سے ٹچ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اور پھر کمال کی بات ہے، انسان کو اللہ پاک نے تخلیق دے کر پیدا کر کر اشرف المخلوقات کو جو درجہ دیا، زبانیں الگ الگ بنا دی اللہ پاک نے۔ چلو وہ موضوع الگ ہے، بہت لمبا چوڑا وقت کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کی بات کو لوگوں نے یوں ٹھکرایا کہ جب مر گئے، ختم ہو گئے، تو پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرنے والا؟ اللہ نے کہا اس سے پہلے کی بھی تو سوچ کہ جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے جب تجھے پیدا کیا۔ اللہ اللہ، آج لوگ شرک میں کس لیے ڈوب رہے کہ اللہ کی حقیقت کو لوگ جانتے نہیں، اللہ کی طاقت اور قوت کو لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنا قوی ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے۔ لوگ اللہ کا بدل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کا کوئی دوسرا تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں اللہ کا کوئی دنیا میں بدل نہیں۔ اور میں نہیں، خدا کا قرآن تم تلاوت نہیں کرتے ہو، غلطی تمہاری ہے، میری ہے کہ ہم نے قرآن سے سبق نہیں لیا۔ اس لیے فرمایا لیس کمثلہ
شيء وهو السميع البصير. وہ ایسی ذات ہے، ایسی کمال و صفات والی ذات ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں. وہ جو چاہتا ہے إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. دنیا جہان میں اسی کا امر چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. اس کے سوا ایک پتا درخت سے گر نہیں سکتا، کوئی آدمی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کا امر و حکم کے بغیر انسان کے ساری کائنات حرکت نہیں کر سکتی. غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کی حقیقت کو لوگوں نے آج جانا نہیں. شرک کے اور کفر کے ناپاک نجس سمندر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. فلاں پیر نے لڑکا دے دیا، فلاں بابا کے وہاں جا کر ندی کے جو ہے وہاں پہ اوپر ان کے تن کا کپڑا چھوڑ کر آ جاؤ، وہاں سے اولاد پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ زمین و آسمان پھٹ جائے. اور وہ لوگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مائیں بہنیں میرے دائیں بائیں ہیں، ایک بات بتائیے، کوئی عورت ہے، کوئی لگائی ہے، آپ کی زبان میں بولنا پڑتا ہے. لگائی ہمارے یہاں تو بہت بڑی گاڑی ہے. ہاں، وائف اور ہسبینڈ ہیں. اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. مرد عورت کا جوڑا ہے. اللہ نے اس جوڑے میں جو نکاح کا وہ رکھا ہے، نکاح عقد جو ہوتا ہے، گرہ ہوتی ہے، گٹھان ہوتی ہے، جو انسان کی موت تک جو قائم رہتی ہے. اگر ایک عورت جو ہمارے نکاح میں ہے وہ یوں کہنے لگ جائے کہ میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، 10 قسم اور 10 ماٹی اور 10 شوہر تیار کر لے اور سب سے یوں کہے کہ میں تیری بھی ہوں، تیری بھی ہوں، تیری بھی ہوں. بتاؤ بھائی، یہ بات سکہ چلنے والا ہے؟ بس یہی ہمیں اللہ کے لیے ہے. ارے بندہ اللہ کے، ہم پیدا ہمیں اللہ کرے، کھلائے ہمیں اللہ، پلائے ہمیں اللہ، موت ہمیں اللہ دے، اور سب کچھ اللہ کا نظام ہمارے اوپر چلتا ہے، کنٹرول چلتا ہے. اور پھر ہم دوسروں کے دروں پہ جھکے پھریں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 10 آدمیوں کے ساتھ میں پسند نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ پاک اپنے بندے کو دوسرے کے در پر پسند نہیں کرتا. اسی کا اسلام میں نام شرک رکھا گیا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اگر کسی آدمی نے اللہ کی ذات و صفات کے اندر، اللہ کی طاقت و قوت کے اندر اس کو حقیقی مالک کے شریک کسی نے اگر کر دیا، اس نے اتنا بڑا ناانصاف کیا کہ اس کو اللہ کے یہاں معافی نہیں. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اگر مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی عقیدہ اور اسی یقین کے اوپر موت آ گئی، نماز نہیں پڑھی تو اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھا تو اللہ معاف کر دے گا، زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ معاف کر دے گا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو معاف کر دے گا. مگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بیٹا بیٹی دینے والا ہے اور میری یہ جو بیماری کو دور کرنے والا ہے، مجھے شفا دینے والا ہے، تو اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، کہ یہی وہ شرک ہے. اس لیے قرآن کریم بار بار للکار کر مسلمانوں کو کہتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مرض وہی دیتا ہے اور مرض کے اندر شفا وہی دیتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ.
وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے۔ والذی یمیتنی یحیین، وہی ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے۔ میرا جو دل کا درد لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، آج عوام الناس شرک کے گڑھے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے لوگوں، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں ہر قسم کا انسان ہے، 5 انگلی برابر کی نہیں۔ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب طرح کے ہیں، مگر عقل سے کام لو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، کام لو۔ عوام کو دیکھ کر بگڑو نہیں، زندگی کو خراب نہ کرو۔ اللہ پاک ارشاد ہے، او لوگوں، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، خلقکم من فی ظلمات ثلاث، میں نے 3 اندھیرے میں تم کو پیدا کر دیا، یعنی ماں کا پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، جس میں جھلی میں بچہ لپٹا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فی ظلمات ثلاث، میں نے 3 اندھیروں میں تجھے پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، دیکھو توجہ چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے بھائی آواز تھوڑا میری میں رکھوں، ہمارے حاجی ہارون صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر آپ حضرات ہیں، آپ کے بھی کارخانہ ہیں، دکانیں ہیں۔ آپ جب ٹرولی تیار کرتے ہو، ایک ٹرولی کی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ دماغ میں صحیح فٹ ہو بات۔ کہیں سے ہک لاتے ہو، کہیں سے چدریں لاتے ہو، کہیں سے اس کے ہب لاتے ہو، کہیں اس کی رنگ لاتے ہو، کہیں سے ٹائر لاتے ہو، اور یوں ڈھانچہ بنا کر آپ کی ٹرولی آپ نے تیار کر کر گراہک کو دی ہوئی۔ ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے ہمارے اور ساری دنیا میں، ہوائی جہاز جو پرواز کرتی ہیں، کوئی آدمی اس کا پنکھا بنا رہا ہے، کوئی اس کا انجن تیار کر رہا ہے، کوئی لائٹیں بنا رہا ہے۔ تمام ممالکوں سے جڑ کر یہ تمام ہوائی جہاز بنتی ہے، پرواز جو کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیں اس رب العالمین کے جس نے شمس و قمر، لیل و نہار، یہ ہوائیں فضائیں جو بنائی ہیں، اس نے کہہ دیا مجھے تمہارے کسی کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مجھے۔ کیا ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، اور جو جھلی میں بچہ لپٹا ہوا اس کا اندھیرا، آؤ میں تو بھیجا بڑھاؤں، تم اوپر اس کے کھول چڑھا دو، اور کھول کے اوپر آؤ فلا فیکٹری تم بال لگا دو، اور پھر آنکھ جو سارے جہان کو دیکھ رہی ہیں اور سارے جہان کا دیدار کر رہی ہے، کسی کمپنی کو کہا جائے کہ لاؤ ہیڈ لائٹ میں لگا دیتا ہوں، لاؤ تمہاری کمپنی ہو جائے گی، چائنا سے آ جائے گا، جاپان سے آ جائے گا، آسٹریلیا سے آ جائے گا، لندن سے آ جائے گا، لاؤ زبان جو سارے کام ادا کر رہی ہے تو چھٹانک کی، لاؤ زبان تیری کمپنی کی ہو جائے گی، تیری فیکٹری کی لگ جائے گی، دل فلاں کے فیکٹری کا ہو جائے گا، پھیپھڑے اس کے ہو جائیں گے، ٹانگ اس کی ہو جائے گی، ہاتھ اس کا ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، فرمایا او انسانوں تمہیں مثال دی جاتی ہے، ارے تم اتنے ضعیف ہو، اتنے کمزور ہو، اتنے ناتواں ہو، جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑانے پر قادر نہیں، اگر اس کے اوپر کوئی آدمی کلہاڑی مار دے تو اسے روکنے پہ قادر نہیں، اگر اس آدمی سے اس کا کوئی لباس چھین کر لے جائے، چادر کو لے کر چلا جائے، اس کی چنی کو لے کر چلا جائے، جس مورتی تصویر پہ تم نے چڑھایا اسے روکنے پر قادر نہیں، اور اے بھلا مانگنے والا بھی ضعیف ہے اور دینے والا بھی ضعیف ہے۔ کچھ پلے پڑی بات؟ ہاں، چور آ جائیں تو ان کو روکنے پر قادر نہیں۔ کون سے اس رب کو مان رہے ہو، کون سے خالق و مالک کی طرف جا رہے ہو؟ وہ ایسے مالک ہیں اور ایسے جھوٹے معبود ہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کیا ہوتی ہے؟ مکھی
تم اللہ کی مخلوق کی نقل کر سکتے ہو، تم فوٹو بنا سکتے ہو، مگر جان روح نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کئی سوال کرے، سورہ کہف موجود ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، سورہ کہف 15ویں پارے کی وہ سورت ہے جو بڑی ممتاز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کو تلاوت کر لیتا ہے، پورے 8 دن تک اس کے دل کے اندر ایک نور رہتا ہے جو انسان کو نیک اعمال کو اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر جمعے کو ضرور سورہ کہف پڑھا کرو۔ کافروں کا یہ سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑا دیے گئے، پھر کون ایسا ہے جو ہمیں واپس کھڑا کر دے؟ تو اللہ پاک نے اس کا سارا یہ سوال و جواب اس میں عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی اور ان کو بتایا کہ لوگوں پھر بھی یوں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بتاتے، مسحور بتاتے، ساحر بتاتے، کاہن بتاتے، اور طرح طرح کے جتنے بھی عیب وہ نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ماں کے پیٹ میں جو ہماری تخلیق ہوئی، پیدا ہوئے، اللہ پاک نے اس کا پورا نقشہ 2-3 جگہ کھینچا۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ کیا پلے پڑے گی تمہارے؟ فرمایا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پہلے پانی تھا، پھر یہ خون کا ٹکڑا بن گیا، پھر گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ 40-40 دن کا چلہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ جب 4 مہینے کے مرحلے کو اس طرح 40-40 دنوں میں پار کر جاتے ہیں تو پھر 5 مہینے میں اللہ پاک روح ڈالتا ہے۔ اب میں جو سورہ کہف والی بات کر رہا، اب بتاؤں آپ کو، لوگوں نے کہا جی روح کیا چیز ہے؟ روح وہ ہے کہ جو انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان یہ مردہ اور مٹی بن جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، اس میں بڑے بڑے ہوشیار دانش مند بھی ہیں، ان کو پوچھو اگر میں ایک بھی کلام کوئی غلط سچ بتاؤں آپ کو، فرمایا تمہارا دماغ اتنا ہی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا چھوٹا سا علم ہے، تم اتنی بات سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ کا جب تک امر حکم ہمارے شریر میں ہے وہ روح ہے، اور جس دن اللہ اپنا حکم دے گا وہ روح پرواز کر جائے گی اور ہم بے جان ہو کر رہ جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ چلیے میں اپنا اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ ہوا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ خدا اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے جس نے تمہیں پہلا پیدا کر دیا اور کروڑوں انسان پیدا کر دیا، اس خالق و مالک کو یہ کیا مشکل ہے کہ وہ واپس مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، ضرور اس کی طاقت ہے۔ اسی لیے فرمایا خدایا کون ہے ثانی تیرے سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرے سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کی مثل و مثال زمانے میں نہیں، زمین میں نہیں، مقام میں نہیں، مکی میں نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔
اللہ اپنی طاقت اور قوت کے اندر اتنے ہیں جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اب ایسے مالک حقیقت کو چھوڑ کر جو لوگ پیدا ہونے میں محتاج ہوں، مرنے میں محتاج ہوں، خود کھانے میں محتاج ہوں، اور پھر لوگ ان کے سامنے اگر سر پر سجود ہو جائیں، سر جھکائیں، گردنیں جھکائیں، ان سے نظر مانگیں، منتیں مانگیں، ان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کریں، اپنی تکلیفیں بیان کریں، وہ بھلا تیرا بھلا کیسے کریں گے؟ وہ جب وہ خود ہی 4 گز زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ تیرا کیا بھلا کریں گے؟ اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ میں آپ کو یہ موضوع لے کر آیا ہوں، آمنت باللہ۔ سب سے پہلے اسلام میں جو عقیدہ ہے، آمنت باللہ، ہم اللہ کی ذات کے اوپر، اس کی جتنی ذات و صفات، طاقت اور قوت ہے، اس کے اعتبار سے ہم ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا میں۔ معبود کہتے ہیں، دیکھو افسوس اس بات کے اوپر بھی ہے کہ قرآن اور حدیث عربی کلام میں زیادہ ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری عوام ان کو سمجھتی نہیں۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کو سامنے رکوع سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے، جس کی ثنا کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کو اپنا رب مانا جائے، پالنہار مانا جائے، پروردگار مانا جائے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ تو فرمایا آمنت باللہ، سب سے پہلے مسلمان مرد عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری چیز ہے وہ ملائکتہ، کہ اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں۔ میری بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ابھی تو تمہیدن بات ہے۔ وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر یقین لائیں۔ یہ ملائک کیا چیز ہے؟ فرمایا جس طرح ہمارے انسان اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ایک ایسی مخلوق میں پیدا فرمائی ہے جو نور سے پیدا کی ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، اور جس میں اللہ نے ان کو لگا دیا وہ ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوئی جو سورج کے اوپر ہے، کوئی چاند کے اوپر ہے، کوئی بارش برسانے کے اوپر ہے، کوئی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے۔ اب ہمارا جو نماز، روزہ، صدقہ کا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایمان تو میں دنیا میں یوں ہی لگ رہا ہے، میں نے اس کے لیے بہت مار کھائی ہے، میرے صحابہ نے مار کھائی ہے، اس بات کی بہت آبیاری کی ہے، تب جا کر آپ کے پاس یہ ایمان و اسلام آ کر لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تمہیں یہ بے حقیقت نظر آ رہا ہے، مگر دنیا کی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، قبر میں جا کر سابقہ پڑے گا، فوراً آپ کے سامنے منکر نکیر آ جائیں گے جو سوال کریں گے من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے جس کو تم مانا کرتا تھا، جس کو تیرا دل میں عقیدہ وشواس تھا، تیرا نبی کون ہے جس کے طریقے پہ تو چلا کرتا تھا۔ فرمایا کون سے تو نبی کی بات کو مانا کرتا تھا، وہ ساری کی ساری آج بتا، اور تیرا دین کیا تھا۔ اگر آدمی نے ایمان و اسلام پہ زندگی صرف کی، اللہ اللہ کرتے کرتے زندگی کو ختم کر دیا، تو فرمایا مردے کے پاس میں فوراً نماز آ جاتی ہے جو سر کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو رات و دن ہم نے اپنی نیند کو قربان کر کر نماز پڑھی، اپنے کام کو قربان کر کر نماز پڑھی، اللہ سے لو لگایا، اللہ سے دل لگایا، وہ نماز سر کی طرف آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے اس نے نمازیں لمبی لمبی پڑھی ہے، میری طرف سے گنجائش نہیں کہ تم آؤ عذاب دو۔ پھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور دائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں، آ کر روزہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ رمضان کا روزہ دار تھا۔ بائیں طرف سے عذاب کے فرشتے آنے چاہتے ہیں تو ہاتھ کہہ دیتا ہے، بائیں طرف بول جاتی ہے یہ آدمی صدقہ زکوٰۃ کا پھل دینے والا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، اس لیے میری طرف سے گنجائش نہیں۔
پیروں کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، فرشتے آنا چاہتے ہیں، ادھر سے حج عمرہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حج عمرہ کہتا ہے یہ میری راہ میں چل کر اس نے حج عمرہ کیا، اس لیے اس طرف سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے سامنے سے آتے ہیں، فرمایا رمضان اور قرآن سائبان بن کر بادلوں کی طرح سایہ کرتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو آنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ رمضان اور قرآن کا پابند تھا، اس لیے یہاں سے گنجائش نہیں۔ اور آپ کی مزید جانکاری کے لیے بتا دوں، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب انسان کی نزا کا عالم سے چالو ہو جاتا ہے، گلے کے اندر خر پیدا ہونے لگ جاتی ہے، یعنی کھکار جیسا اٹکنے لگ جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے ناک ٹیڑھی پڑ جائے، کان کی لو انسان کی ٹیڑھی پڑ جائے، آنکھ کی پتلی انسان کی دھیمی گتی سے چلنے لگ جائے، سینے کی دھڑکن کمزور ہو جائے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی کا دنیا کا چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون آئی ہے؟ پھپھی جان آئی ہے، یہ خالہ جان آئی ہے، یہ کون آیا؟ یہ ماموں جان آیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ دادا جان آیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے لوگوں یہ سارے رشتے تمہارے یہاں رکھو، مجھے کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ موت کا ایک جھٹکا انسان کو لگتا ہے، فرشتہ جبریل دل کی رگ کو آ کر چھوتا ہے، پکڑتا ہے، جو کہتے ہیں نا ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ ہو، دل کی رگ کو آ کے چھوتا ہے تو دنیا کی جان و پہچان ملی میٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، قرآن نے حدیث میں کوئی بات چھپائی نہیں ہے، فرمایا اگر آدمی نیک ہے، ان باتوں کو سچا مان رہا جو میں بیان کرتا ہوں قرآن و حدیث کی، تو اس آدمی کو جنت کے وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور جنت کا کفن خوشبوؤں سے بھرا ہوا لے کر آتے ہیں، وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے لیے جہنم کے وہ ٹاٹ لائے جاتے ہیں جو بدبودار ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر اس ٹاٹ کا ایک ٹکڑا زمین میں گر جائے تو خدا کی قسم 100 سال تک پھڑوں کے اندر ذائقہ ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ آپ عذاب کتنا بڑا ہوگا؟ اسی لیے آدمی کو روح قبض کی جا رہی ہے، پیروں کی طرف سے روح نکالی جا رہی ہے، پاؤں بے سدھ ہو گئے۔ فرمایا گیا والسارق والسارقہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى۔ قرآن کریم کہتا ہے پنڈلیوں کی طرف سے ان کی روح نکالی جائے گی، پاؤں بے ست ہو جائیں گے اور ان کے پاؤں چھوڑ جائیں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور وہ عذاب کے فرشتے اپنے ہاتھوں کو لمبے دراز کر کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا لانفسکم، کہیں گے او ظالم، او اللہ کا نافرمان، اللہ کا رسول کا باغی، اپنی روح کو نکال تاکہ ہم تجھے اس ٹاٹوں کے اندر لپیٹ لیں۔ فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اس کو جہنم کے ٹاٹوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، آپ کو رات بھر چلاؤں تو چلے، میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر جو آدمی اسلام اور دین اور قرآن اور حدیث، نماز روزے کو گلے لگانے والا، اس کے بعد جب یہ فرشتے آتے ہیں، میں نے کئی اپنے عزیز اقرباؤں کو دیکھا، مرنے والوں کو خدا کی قسم فرشتے نظر آ جاتے ہیں موت کے وقت میں، وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں، جگہ چھوڑ دو، گیٹ خالی کر دو۔ وہ کون ہے وہ جن کے لیے وہ گیٹ خالی کراتا ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو روح کو لینے آتے ہیں۔ نیک بھلا آدمی جب مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، وہ اپنا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، ایک جھلک بتا دی جاتی ہے،
اور اس کو تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رب رب کہتے پروردگار کہتے پالنہار کہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو سماپت کیا، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اس لیے آپ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ ساری زندگی استقامت کے ساتھ اس پہ جمے رہے، کھڑے رہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب ہماری وجہ سے خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، دل میں حزن و ملال پیدا نہ کرو، اپنی باپ کو چھوڑنے کا صدمہ نہ لو، اپنی ماں سے جدا ہونے کا صدمہ نہ لو، اپنی پیاری پیاری اولاد کو چھوڑنے کا صدمہ نہ لو، اپنے گھر و بار کو چھوڑنے کا صدمہ نہ لو، یہ تمہارا کوئی بھی گھر بار نہیں۔ آؤ ادھر یہ جھلک دیکھو، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارے لیے جنت کے وہ محلات ہیں جس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ سونے کی اینٹ ہے، چاندی کی اینٹ ہے، اس میں مشک کا گارا بنایا گیا، زعفران کا گارا بنایا گیا، یہ ایسے محلات ہیں جو زندگی میں کبھی تصور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بس فرشتوں کی یہ بات سنتے ہی جو مرنے والا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، نہ پھر باپ کا غم رہتا ہے، نہ ماں کا، نہ اولاد کا، نہ ہی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا، بس اس کا دل باغ ہو کر اب وہ خوشی خوشی کہتا ہے۔ کبھی یہ حدیث سنی ہوگی تعلیم کی کتابوں میں، او مبلغ بھائیو، سنی ہوگی کبھی آپ نے یہ بات کہ مرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے کہ جلدی کرو، مجھے اٹھاؤ، دنیا سے میرا پیچھے چھڑاؤ، مجھے دفن کرو، اور اگر فاسق و فاجر ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے، ارے مجھے کہاں لے جا رہا ہو، میرے گھر والوں سے دور، میرے گھر کیوں چھڑوا رہے ہو آج، جس میں ساری زندگی میں خرچ کرتی، میرے گھر سے کہاں لے کے جاتے ہو؟ فرمایا جنات اور انسان کے علاوہ مردے کی ہر مخلوق آواز کو سنتی ہے، صرف انسان اور جنات دو چیز نہیں سنتی ہے، اور اس کی تصدیق یہ ہے کہ واقعی میں جب جنازے کو اٹھا کر لے کر چلتے ہیں کندھوں پہ ہم، تو جب کوئی گائے، بھینس، بکری، کوئی جانور جو حیوانات ہوتے ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، جب وہ جنازے کے سامنے ان کا ہوتا ہے، ملتے ہیں، تو وہ بدکنے لگ جاتے ہیں، اچکنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردے کی زبان کو سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ مجھے جلدی لے چلو یا پھر مجھے آج کیوں گھر سے جدا کیا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، باتیں تو بہت لمبی ہیں، پوری رات گزر جائے سمجھ میں، لیکن عملی زندگی بناؤ، عملی جامہ ان باتوں کو پہناؤ۔ میں کہتے کہتے آپ سے تھک گیا ہوں، سفیدی آ رہی ہے۔ ہاں، زندگی کا 90% حصہ بھی گود میں گزار دیا، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی ہے، اولاد یہاں پیدا ہو گئی ساری کی ساری، پھر بھی کہتے ہیں باہر کا آدمی ہے۔ کمال ہو گیا، یہی لوگوں کا جو حسد بغض تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ قوم کے سردار تھے، قوم کے پٹیل تھے، یہ قوم کے چودھری تھے، یہ قوم کے مالدار آدمی تھے۔ ان کا سوال تھا کہ کیا آمنہ کا درہ یتیم جس کا باپ نہیں یتیم ہے، کیا اس کو تاج نبوت اڑا دیا گیا؟ ارے نبی تو ہم ہوتے کہ ہم قوم کے سردار ہیں، ہم پٹیل ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم مالدار ہیں، ایسے آدمی کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا جو یتیم ہیں، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ اللہ قسم پروردگار کی، یہ میری باتیں بناوٹی نہیں ہے، حسد ایک ایسی بری چیز ہے۔ او بھائیو، دلچسپی کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، حسد ایک ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو مار کر رکھ دیتی ہے، زندے کو بھی قبر میں ڈال دیتی ہے۔ آواز آتی ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ
یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ لوگ کہتے تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی زبانی کہہ رہا ہوں یہ، وقالوا ما لهذا الرسول، یہ رسول کو کہتے تھے ارے یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، یاکل الطعام جو کھانا پینا کرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، جبریل آتا، میکائیل آتا، اسرافیل آتا، اسرائیل آتا، کوئی اور فرشتہ آتا جو لوگوں کو ڈراتا. اللہ کہتا ہے او بیوقوفو، تمہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تم آج رات میں جگو گے، تمہیں اتنی نیند آئے گی تم تھکے مان جاؤ گے. اگر ایسی مخلوق کا رسول اور نبی تمہارے بیچ میں آ جاتا جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ وہ تھکتے ہیں، تو تمہاری تو زندگی اجیرن ہو جاتی نا، تمہاری تو زندگی خراب ہو جاتی. لیکن حسد بری چیز ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں حسد کے اوپر، پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں، بھولا نہیں موضوع کو، اگلی بات شروع کرتا ہوں. چائے کے دور کے ساتھ میں توجہ میری طرف رہے. رجواڑا اب تک چلتا تھا، ہمارے ہندو بھائیوں میں اب بھی کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کا نام پکارتے ہو تم اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو کیا پتا اکبر بادشاہ کو نہیں پکارتے، ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہمیں بادشاہ سے کیا لینا، ہم مخلوق کی عبادت ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے جو اذان میں یہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ بوجھ ہے، تو بس استغفر اللہ. یہ اذان کے کلمات کو بگاڑ کے پڑھنا، دیکھو ترجمہ کیسے بدلتا ہے. اللہ اکبر کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ بوجھ ہے، اللہ بوجھ ہے، استغفر اللہ. کلمات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عربی کلام ہے یہ. قلب جیسے کہہ دیں تو دل بنتا ہے، قلب کہہ دیں تو کتا ہو جاتا ہے. تمہیں کیا فرق پتا لگا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا مولوی رکھو جو تجوید سکھاتا ہو، قرآن کے تلفظات کو صحیح ادا کراتا ہو، وہ نورانی قاعدے کے ساتھ میں تجوید پڑھا کر کلام اللہ کا حق ادا کرتا ہو. یہ نہیں اپنے اوپر خود لعنتیں بھیج رہا ہے آدمی. ہاں بہرحال راجہ کا ایک دربار لگا، بادشاہ کا دربار لگا. ایک آج پہلے بادشاہوں اور راجاؤں کے جو ہے صلاحکار ہوتے ہیں، اب بھی صلاحکار ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا. تو جو وزیر آدمی ہوتے ہیں، وزیر وہ صلاحکار تھا. تو ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں، سن رہے بھائی، دربار میں یوں آواز لگاتا تھا کہ جو آدمی نالائق ہے، گنہگار ہے، اسے ان کے اعمال کی وجہ سے کیف کردار تک پہنچایا جائے، یعنی ان کو سزا دی جائے. اور جو لوگ انصاف کے لیے آئے ہیں ان کے لیے بیچ میں صلح کی جائے، انصاف دلایا جائے. تو اب وہ آدمی کی بات بادشاہ کو بڑی پسند آتی تھی کہ جب وہ یہ آواز لگاتا تھا کہ جو آدمی گنہگار ہے، سزاوار ہے، خطاکار ہے، مجرم ہے، اسے کیف کردار تک پہنچایا جائے، یعنی اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے. اور جو لوگ نیک ہیں، انصاف کے لیے آئے، ان کے عدل انصاف دیا جائے. تو بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی تھی. اس کے اوپر جو بادشاہ کا وزیر تھا اسے رشک ہوا، حسد ہوا دل کے اندر کہ یار بادشاہ ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور بادشاہ بڑا مسکراتا ہے، ان کی بات کو سن کر خوش ہوتا ہے. ایسا کرو سارے اس کو راستے سے ہٹا دے، پھر بادشاہ اپنی بات کو خیال رکھے گا. اب اس نے من گھڑت واقعہ بنا چنا اور من گھڑت واقعہ بڑھایا کہ بادشاہ سلامت کو کہوں گا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی جو یہاں دربار میں آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ جو گنہگار مجرم ہے، ملزم ہے، اسے کیف کردار تک پہنچایا جائے، اور جو آدمی انصاف کے لیے آئے تو ان کے ساتھ عدل کیا جائے. اور آپ اس کی بات کو مسکرا کر سنتے ہیں، ہنستے ہیں. یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. یہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. لوگ اچھا، لوگ اس کی کیا پہچان ہے؟ لوگ جی حضور کر لے لینا آپ اس کے پاس بلا کے کہ یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا اس طرح سے کہ آپ کے منہ میں بدبو آتی ہے. اب
بادشاہ کو اپنی حسد کی آگ کو بتا کے چلا گیا. اب اس سے جا کر جب دربار کا جب مجموعہ ختم ہوا اس آدمی سے جا کے ملا اور اس سے کہا کہ بھائی کل جب آپ آئیں تو پیاز وغیرہ کھا کر آئیں, ڈھنگ سے اچھی طرح سے قاعدہ وعدہ کھا کر آئیں, اور کل آپ جو ہے آپ کی ایسی بات کراؤں گا, ملاقات کراؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور وہ بیچارہ پیاز باز جو ہے اس نے جو دسترخوان پر کو کھلایا اور پیاز کھلانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لے کر آ گیا. اب اس کو معلوم تھا کہ میرے منہ سے اگر میں نے مولی کھائی تو بدبو آ رہی ہے, پیاز کھائی تو بدبو آ رہی ہے. مارے شرم کی وجہ سے جب بادشاہ کی خدمت میں اسے لایا گیا تو بیچارہ مارے شرم کے وہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہیں بادشاہ سلامت کو میری پیاز کھانے کی بدبو نہ پہنچ جائے, کیونکہ اس نے جو دعوت میں اور اس کی ضیافت میں جو پیاز کھلایا نا, تو وہ منہ پہ بیچارہ ہاتھ رکھ رہا ہے مارے شرم کے. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یار جو میرا وزیر کہہ رہا وہ سچی کہہ رہا, یہ سالہ بڑا نالائق ہے کہ میرے منہ کی بدبو کو یہ پہچان رہا ہے اور میری منہ کی بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ رہا ہے. تو بادشاہ نے نہ تو ڈانٹا, نہ ڈپٹا, نہ ڈرایا, نہ کچھ کیا. فوراً قلم اور کاغذ اٹھایا اور اس کے اوپر کچھ تحریر کر دیا, لکھ دیا, اور اس کو لفافے میں بند کر کر کہہ دیا کہ فلاں جو وزیر ہے جو اس کو دے کر ہی آ جاؤ چٹھی. اور وہ تمام یہ نظارہ جو وزیر جس کے دل میں حسد کی آگ لگ رہی تھی, حسد کی جو آگ بھٹی جل رہی تھی, اس نے کہا یار بادشاہ سلامت کی عادت رہی ہے کہ جب کس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو اس کے لیے اس طرح جو ہے قلم و کاغذ پہ لکھ کر لفافہ میں بند کر کر دے دیتا ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کو جو ڈانٹتا ڈپٹتا, اور بادشاہ نے تو اس کو جو ہے انعام سے نواز لیا. اب وہ تھوڑی دور دربار سے نکل کر وہ چٹھی لے کر جلاد کے پاس جا رہا ہے. اس نے کہا یار بھائی ایسا کر, یہ کہاں جا رہا ہے؟ فلاں وزیر کے پاس. کہا کہ ایسا کر تو یہی رہے اور میں تیری چٹھی کو پہنچا دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے بھائی, تو پہنچا دے میری چٹھی کو. اب وہ چٹھی جیسے لے کر گیا وزیر کے پاس میں, وہ جلاد کے لکھا ہوا تھا کہ جاؤ اس کو جلاد کے پاس لے جا کر پھانسی پہ چڑھا دو. اسے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا وزیر نے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی آنے والا ہے اس کو سزائے موت دی جائے, اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. اب اس نے کھولتے پڑھ کر کہا چلو بھائی اندر تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے. اور وہ کہتا رہے میں نہیں ہوں بھائی, او بھائی میں نہیں ہوں, یہ چٹھی لانے والا کوئی دوسرا تھا, او مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے, میں نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تو ہے کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے. یہاں تو بادشاہ کا حکم ہے اس چٹھی میں کہ آنے والے بندے کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے, میں نہیں جانتا دوسرے تیسرے کو. نمبر اسی کا لگ گیا وزیر کا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اور وہی تختہ دار پہ چڑھ گیا. تو یہ حسد قرآن و کریم کے اندر بہت بڑا حرام ہے. اور تم ایک سورت ہر آدمی پڑھتا ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ میرے سے کیوں اونچا ہو گیا, یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا, اس کا ایسا اچھا مکان کیوں ہو گیا, اس کا کاروبار کیوں اچھا ہو گیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی باہر کا آدمی ہے, مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں, باہر کا آدمی ہے. جب مسجد کی تعمیر کا عروج کے اوپر تھا, چاروں طرف سے لوگ کوئی کرتا کھینچ رہا, کوئی پاجامہ, لوگ کہتے تھے کہ باہر کا آدمی مسجد کا کام کراتا ہے. اور اللہ کے بندو ہم دکھانے کے لیے نہیں کرا, ہمارے دل کے اندر ایک احترام تھا کہ خدا کا گھر چمک جائے, روشن ہو جائے, ہمیں کوئی مشتہر نہیں کرنے والا. لیکن ہمارے بھائیوں سے آواز آئی کہ باہر کا آدمی مسجد بنائے. ہم نے اپنے قدموں کو کھینچ لیا, ہم نے اپنے دل کو تھام لیا, ہم پیچھے سرک گئے, ہم نے مالک دوسرے بنا دیے. لوگوں کی تانا کشی کی وجہ سے باہر کا آدمی, ارے 90% تو تمہارے بیچ میں رہ کے میں نے زندگی گزار دی اور پھر بھی باہر کا آدمی گن رہے ہو. ڈاکومنٹ میرے سارے ڈیووٹ کے ہو گئے, پھر بھی باہر کا آدمی گن رہے ہو. الحمدللہ انڈیا کسی کے باپ کی نہیں. آرٹیکل 370 کشمیر میں تھی, گورنمنٹ نے یہ بھی اچھا کیا, اس کو امتیاز کا ایک فرق دے رکھا تھا کہ کشمیریوں کے علاوہ, کشمیر کے علاوہ کوئی دھرتی زمین کو نہیں خرید سکتا تھا. وہ آرٹیکل 370 ہٹا کر آل انڈیا کے لیے وقف کر دیا. بیگوت کا جائے, بھیلواڑہ کا جائے, مانڈل گڑھ کا جائے, جے پور کا جائے, کوئی بھی کشمیر میں پلاٹ لے کر رہ سکتا ہے. انڈیا میں کہیں بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے. یہ نظریہ حسد کا ہے, بغض کا ہے, کینہ کا ہے, کپٹ کا ہے. قوم اگر اسے امتیاز رکھے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتی. اور پھر ٹھگوں کی بھی کمی نہیں ہے, میٹھے ہیں, ٹھگ ہیں. قوم ایسے
سے میٹھے ہیں، ٹھگ ہیں۔ ایک لٹوروں نے، رہزنوں نے ایک چال چل رکھی تھی نا، ایک آدمی بیچارہ بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں بکری لایا گاؤں سے، اب بکری لایا تو ٹھگوں نے ایک گروہ بنا رکھا تھا، 3 آدمی گاؤں سے باہر نکل کر 5 آدمی تھوڑا جنگل میں بٹھا دیے، 3-4 ان کے گاؤں سے پہلے بٹھا دیے۔ اب ان لوگوں کی جو نہ دھاردار ہتھیار چلانا، نہ کوئی بندوق چلانا، نہ کوئی لکڑی چلانا، بس زبانوں سے لوٹنا۔ اب وہ گاؤں سے جب باہر نکلا تو بیچارہ بکری پکڑ کے رسی لے کے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا رے ملا جی کیا کر رہا ہے؟ کتی کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، کتیا۔ اس نے کہا ساڑھے یہ تو بکری ہے، کتیا کہاں ہے؟ ارے تیری آنکھوں میں کیا ہو گیا، کتیا لے کے جا رہے ہیں؟ اور وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ سر بکری ہے، کتیا ہے، میری آنکھوں میں کوئی جادو تو نہیں کر دیا۔ پھر تھوڑی آگے چلے، پھر اور وہ گروہ کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ارے ارے کیا کمال کر رہا ہے، کتی کو پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، کتی ہے، کتی کتی ہے بھائی، کتی۔ اس نے کہا یار وہ پہلے آدمی وہ بھی کتیا کتیا کر رہے تھے اور یہی سالہ کتیا کہہ رہے کہ کتیا ہی تو نہیں ہے۔ پھر بھی یہاں سے بے شرم ہو کے چلا، گاؤں کے باہر جا کر پھر لوگوں نے کہا، اسی گروہ کے آدمیوں نے، ارے ارے پاگل ہو گئے، کتی کو پکڑ کے لے جا رہا، کتی کو۔ آخر یہاں آ کے کہہ رہا یار یہ تو میری آنکھوں پہ کسی نے جادو وادو کر دیے دیکھے ہے، میں اس کو یہی چھوڑ دیا کہ یہ کتیا ہے، بکری نہیں ہے۔ اور بیچارہ چھوڑ کر چلا گیا، جیسے ہی چلا گیا، راہزنوں کا تو وہ ڈھونگ تھا، ہاں راہزنوں کا تو ڈاکوؤں کا تو یہ طریقہ تھا، اس کی بکری کو لے کے یہ جائے بھائی۔ لوگ آج ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے، میٹھا ٹھگ پیدا ہو گئے، جو بھلائی کی بات کر کر انسان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا حسد کیا کرتے تھے، نبوت ہمیں ملتی، تاج نبوت ہمیں اڑایا جاتا، ہم قوم کے سردار ہیں، پٹیل ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانہ کشی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی لعنتوں کو برداشت کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ اور لوگوں میں یہی طرز بھری بات کہتا ہوں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے، اسلام کے لیے اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں بھی خون سے آلود ہو گئی، آپ کی تمام جوتیاں خون سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف ہے اور میری تکلیف ایک طرف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اس قدر مارا گیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کو مسخ کر دیا گیا، ان کی مال و جائیداد کو لوٹ لیا گیا، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کبھی انکار نہ کیا۔ تو بھائیوں، اسلام بڑے دکھ دردوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور آج اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں، ترک کی جا رہی ہیں اور لوگ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ایمان اسلام تمہیں یہاں یہ ایسا لگتا ہلکی پھلکی چیز ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد میں جب یہ چیز آئے گی تب پتہ لگے گا کہ یار حقیقت میں جو چیز تھی وہ تو یہی تھی۔ ہم بھارت کے پیسے پہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب بھارت کو چھوڑ کر ہم دوسرے ملک میں جائیں گے تو یہ کرنسی نہیں چلے گی، اس ملک کی کرنسی چلے گی۔ تو بھائیوں، ہماری جو دنیا کی زیب و زینت ہے یہ یہیں رہ جائے گی اور آخرت میں جب چلیں گے تو اعمال کا سکہ اسلام کی یہی روپیہ پیسہ چلے گا، دنیا کا نہیں چلے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اب میں اپنی بات کو آخر میں کرتا ہوں کہ آواز میری ساتھ نہیں تیری زکام ہو رہا ہے نا، اور مولانا عبداللہ صاحب بھی تشریف فرمائے، مولانا دلشاد صاحب بھی ہیں، تو میرے اصل میں پروگرام تو واقعی میں جو حالات حاضرہ ہے، جو آج کل اسلام سے لوگ دور ہو کر جو ہے اسلام کی حق ادا نہیں کر رہے، میرا پروگرام تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ، دو چیز ہو گئی، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ کتاب کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، اور لاسٹ میں قرآن کریم ہے جو اللہ نے بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائے اور صحف صحائفی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر فرمایا گیا وہ رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر والقدر خیرہ، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ
اور اس بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو تقدیر میں وشرہ من اللہ تعالی، خیر یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے، والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، برا ہو یا بھلا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ جب دل میں یہ چیز بساؤ گے، رکھو گے، انشاءاللہ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا اور موت کا فرشتہ تیرے دل کی رگ کو چھوئے گا تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے بتا دیا، ایک جھٹکے میں آپ جنت کو دیکھ کر اور آپ کو یہ پیغام سنایا جائے گا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جو بار بار ملا مولوی پکارا کرتے تھے۔ گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیرا ٹھکانہ اور مسکن یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ ایسا پروردگار عالم ہے، ایسا جو ہم جہان میں رہ رہے ہیں، 80,000 جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے دربار میں کہا، اللہ کے دربار میں کہا، اللہ رب العزت میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک مسکرائے، فرمایا او میرے سلیمان یہ رہنے دو، یہ راز کی بات ہے۔ فرمایا نہیں اللہ میں تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایک ٹائم میری مخلوق کی دعوت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 دن تک کھانا بنایا، اور اللہ کے حکم سے پہلے یہ تھا کہ کھانا باسانی کرتا تھا، جس طرح ہم فریزر کرتے ہیں فریج میں ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اس طرح وہ 40 دن تک کا کھانے کے پہاڑ پڑ گئے۔ جب حضرت سلیمان نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب ساری مخلوق کو میں کھلا سکتا ہوں، تو فرمایا سلیمان تیاری ہو گئی کہ جی ہو گئی، کہ تو بتاؤ کہ طریقے مخلوق کو کھلاؤ گے کہ خشکی کو کھلاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچ کر کہا کہ یا اللہ پہلے جو دریائی مخلوق ہے یعنی سمندروں میں رہتے ہیں ان کو بھیجو۔ وہ کہا اچھا نک چلو، اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو جاؤ سلیمان کی یہاں دعوت ہے آج تمہاری۔ مچھلی نے سمندر میں سے سر اٹھایا اور وہ 40 دن کا جو کھانے کے پہاڑ پڑے ہوئے تھے ایک لقمے میں سب کو سمیٹ کے کھا گئی، اور پھر کہا سلیمان میرا رب مجھے 3 لقمہ کھلاتا اس طرح کا۔ ہاں ارے کبھی مخلوق کی دعوت کر کے تو دیکھو، کوئی پروگرام رکھو، پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک اتنی بڑی مخلوق کو کیسے پال رہے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ نظام و خود جانے کیسے پالتا ہے اپنی مخلوق کو۔ ایک مچھلی 40 دن کے کھانے کو ایک لقمے میں صاف کر کیا؟ اس لیے معزز سامعین کرام، آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر فقراء مسلمین کے اندر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وجہ سے ایسے مسکین ہو گئے تھے، غریب ہو گئے تھے، گھر کا اس کے بدن کے اوپر تن کے اوپر صرف ایک ہی کپڑا تھا، لنگی، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اسی حالت میں آئے تھے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی، آپ منہ پھیر کر بیٹھے، آپ نے دیکھا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن ہے کہ صرف بدن کے اوپر ایک لنگی کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں۔ آپ نے حال چال پوچھا، او میرے دیوانہ، او میرے پروانہ، او میرے صحابی، او طلحہ کیا حال ہے تیرا؟ کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یا اللہ کا شکر ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ وہ جس حال میں مجھے رکھے، فقری میں رکھے، تونگری میں رکھے، فقر ہو یا مالداری ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہ آج اسلام اور ایمان کے لیے میرے صحابی کی یہ پوزیشن ہے. آپ نے فرمایا او فلاں صحابی جا گھر میں اور میرا جو پیراہن، میرا جو کرتا ہے، میرا جو جبہ ہے وہ لے کر آؤ اور طلحہ کو لا کے پہننا دو. سننا، ایک صحابی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن مبارک، آپ کا کرتا، آپ کا جبہ لایا اور طلحہ کو نظر کر دیا کہ لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں جبہ پہنو. او ہو امام الانبیاء محبوب کبریات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ ہے جس کے اوپر جبریل آ کر سر جھکاتا ہے، سلام کرتا ہے اور قدم بوسی کرتا ہے. امام الانبیاء کا جبہ ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے؟ صحابی رسول کا دل باغ باغ ہو گیا اور گھبراہٹ بھی ہو گئی اور پریشانی بھی ہو گئی کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اس کی بے ادبی ہو گئی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. مگر پہن کر گھر پر پہنچے، جیسے ہی گھر پر پہنچے بیوی نے دیکھا، اس کی عورت نے دیکھا، اس نے سوال کیا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جبہ معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا تو نے صحیح پہچان کری، اللہ کا رسول کا جبہ ہے. ناراض ہو گئی، بگڑ گئی، تار تار ہو گئی اور کہا کہ تو نے اللہ رب العالمین کے حالات کا شکوہ شکایت دربار رسالت میں کر دی. تیرے اپنے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کی شکایت تم دربار رسالت میں جا کر دی. اللہ اللہ، جواب دینا مشکل ہو گیا طلحہ بن عبید اللہ کا. اس ماں کا، اس بہن کا، اس ماں کا ایمان کی کیفیت دیکھو کتنی بڑی کیفیت ہے. گھر میں کھانے کے لالا پڑ رہے ہیں، تنگ دستی ہے، پریشان ہے، مگر زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں. آج کی تو شاپنگ کرنے کے لیے پیسہ مت دو ان کے لیے، پھر دیکھو کل روٹی تیار کر کے نہیں ملنے کی. ہاں سحری بھی وہاں جا کے کرنا پڑے گا گروڑی پہ اگر شاپنگ کے پیسے نہیں دیے تو آپ نے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کا حال ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے ان کے حال کے اوپر. یہ ماں کہتی ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شکایت کر دی اس بارے میں؟ ہم اس پر راضی ہیں کہ جو ہمیں ہمارا رب جیسا ہمیں رکھے. فرمایا اللہ کی بندی میں نے شکایت نہیں کری، خود اللہ کے رسول نے میری کیفیت حال کو دیکھ کے پوچھا کہ بھئی طلحہ کس حال میں ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ الا کل حال، یا اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ رکھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آپ نے مجھے ترس کھا کر یہ جبہ عطا فرمایا ہے، سر آنکھوں سے لگایا ہے. پھر بیوی کو تسلی آئی. تو بھائیوں ایمان کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جو آج آپ اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہاں کا نہیں ہے یہ اللہ والا، یہ اللہ والا اس لیے نہیں آیا کہ تم پھول اور چدروں کی جڑیں یہاں قطاریں لگا دو اور تم یہاں لگے ٹوکر بھر بھر کر پھول چڑھا دو، اس لیے نہیں آئے. یہ تمہاری بھول ہے، کوئی تاریخ نہیں اسلام میں اس کی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ چشت سے چل کر آئے، اسلام کی تاریخ پڑھو. اجمیر میں آ کر آپ نے قیام کیا. اگر آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں اسلام میں ہندوستان کی بقا نہیں ہوتی. رجواڑا چل رہا تھا، راجہ تھا، آپ کا یہاں قیام تھا اجمیر کے اندر، آپ کو سینکڑوں اور آپ کو ساتھ میں ہزاروں جو ہے اونٹ تھے. راجہ نے آپ کے لیے یوں کہہ دیا کہ یہاں آپ کے اونٹ نہیں رک سکتے، یہاں قیام نہیں کر سکتے. راجہ کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا جب ہمارے اونٹ یہاں نہیں رک سکتے کہ تمہارے اونٹ بھی یہاں سے نہیں اٹھ سکتے. صبح ہوئی، آپ کے اونٹوں کو نہیں رکنے دیا. جب راجہ کے اور بادشاہ کے جو اونٹ وہاں بٹھائے گئے اس جگہ میں تو صبح ایک بھی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، وہیں کر کے بل 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 کر کے وہیں رہ گئے. سب کے پاؤں جام ہو گئے. سب نے کہا یہ تو کیا ہوگی جو بل 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 کر کے ہرے. فرمایا لگتا ہے وہ درویش جو آدمی تھا، اس درویش کے ہم نے اونٹوں کو نہیں رکنے دیا، مار مار کے بھگایا، وہ بددعا دے کر گیا. یقین مانو اسلام کی تاریخ موجود ہے. آپ کا پیچھا کیا گیا، آپ سے جو ہے معافی تلافی کی گئی، آپ نے واپس معاف کر کے ان کو جو دعائیں دی، پھر ان لوگوں کے وہ جو ہے اونٹ سارے کے سارے اٹھے. تو بھائیوں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جو آمد ہوئی ہے اجمیر میں، ہندوستان میں،
وہ دین کے پیغام کو لے کر ہوئی ہے، نہ کہ یہ کہ تم پھولوں کو چادروں چڑھاؤ یا منتیں مانگو۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی سفارش سے جو دعائیں کی جاتی ہے قبول کرتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے ڈر و خوف سے نہیں، ہم قرآن حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے، ان کو کوئی ڈر و غم نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں نہ نبی رسول کو جو ہے مٹی کھاتی ہے، نہ ان کی جو لاشوں کو سڑاتی ہے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور ان کے توسل سے اگر کوئی دعائیں کی جاتی ہیں جائز ہے، بالکل قرآن حدیث سے، سارے مولوی سے فتویٰ لے لینا، ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں، توسل سے دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ماتھا رکھ دو، جی خواجہ صاحب میرے لڑکا نہیں ہے لڑکا دے دو، میرے لڑکی نہیں ہے لڑکی دے دو، میرا کاروبار برباد ہے کاروبار کو چالو کر دو۔ یہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ چاہتا ہے جس کی روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے جس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بیچ میں ناپ ناپ کر اتارتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو بولو۔ مولانا اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھو، مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھو، امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھو، جس مولوی پہ تم وشواس کرتے ہو اس کا ترجمہ پڑھو، تمہیں یقین آئے گا۔ پھر کیا ضرورت ہے تمہیں غیروں کے دربار میں جانے کی؟ مسجد آج خالی پڑی ہوئی ہے، ایک صف بھی تیار نہیں ہوتی۔ تمہیں شرم نہیں آ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا او لوگوں میں بھی اللہ کے دربار میں اور میں بھی اللہ کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھتا ہوں، میں بھی اللہ سے مراد مانگتا ہوں، میں بھی اپنے ٹکڑا اللہ کو سناتا ہوں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ کر اللہ کے سامنے اپنا ٹکڑا سناؤ۔ کیا کہاں کہاں گھومتے پتہ ہی نہیں، کیا کیا عقیدہ یہ پھرتے ہیں۔ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کوئی نہیں جس کے لڑکا نہیں اس کو کوئی لڑکا دے دے، اور جس کے لڑکیاں اسے لڑکا دے دے، یا جس کے لڑکے ہی لڑکا اسے لڑکی دے دے، یا جس کو کسی نے اللہ نے بانجھ کر دیا اسے کوئی لڑکا لڑکی دے دے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے، کسی کا کام نہیں۔ تمہیں یقین نہیں، 2500 پارے میں جا کے یہ پڑھو، میں جو آیت پڑھ رہا ہوں، یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا، یا پھر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں بھی دے دے۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، کسی کا نہیں۔ ہم نے سنا ہے میرے پاس عورتیں آتی نہیں علاج کرانے، مولوی صاحب فلاں جی وہ بابا تھا ندی کے ڈھابے، کون سا؟ ببول والا بابا۔ کون سا جی؟ ببول والا بابا۔ وہ ببول والا بابا کے، اللہ وہ بات کیا شرم آتی مجھے کہ جو کپڑے بدن میں ہوتے ہیں ان کو وہاں رکھ کر آ جاؤ، اللہ لڑکا لڑکی دے دے گا۔ توبہ توبہ، ساری زندگی کو خراب کر رکھ دیا۔ ایک مٹکا پانی کے اندر گیہوں کے دانے یا مکے کے دانے کے برابر زہر ملا دیا۔ اب بتائیے آپ کو سارا مٹکا زہر کر دیا، ساری زندگی کو تلخ کر کے رکھ دیا۔ تو بھائیو باتیں تو بہت ہے، کہنے سے ہم نے کی ہے، بہت دوسرے مولویوں کا نمبر آئے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ عقیدہ رکھو، آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر اچھا یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فی الدارین۔